بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. کل رات پاکستان کے ایک ٹی وی چینل جیو نیوز پر ایک فلم چلائی گئی اور وہ فلم چلنے سے پہلے ہی پٹ گئی. کیونکہ اس فلم کو سوشل میڈیا پر پہلے ہی ریلیز کیا جا چکا تھا. فلم کا جو مین اداکار تھا عمر، اس کا پوسٹ مارٹم سوشل میڈیا پر 9 بجے ہی شروع ہو چکا تھا. اب عمر فاروق صاحب نے کہا کیا اس سے پہلے عمر فاروق صاحب ہیں کون یہ جانتے ہیں. عمر فاروق صاحب ناروے میں پیدا ہوئے تھے. ان کی پیدائش ناروے کی ہے، لیکن وہ ناروے کی پولیس کو مطلوب ہیں. ان پہ ناروے میں کیسز چل رہے تھے، وہ وہاں سے فرار ہوئے اور ناروے کی پولیس کو وہ مطلوب ہیں. اس کے بعد وہ سوئٹزرلینڈ کی پولیس کو بھی مطلوب ہیں، جہاں انہوں نے نکلی بینک کا ان پہ کوئی کیس چلا تھا اور وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے، تو وہاں بھی وہ مطلوب ہیں. اور وہ پاکستان میں بھی مطلوب ہیں. جب شہزاد اکبر صاحب احتساب سنبھالے ہوئے تھے تو ان کو انٹرپول میں ڈالا گیا تھا. انٹرپول کی ایک لسٹ ہوتی ہے، اس میں ان صاحب کا نام بھی شامل تھا، جو کہ یہاں ایک سابق پاکستانی اداکارہ کے شوہر ہیں، سابق شوہر ہیں جن سے طلاق ہو گئی ہے اور بیٹیاں جو ہیں وہ باپ کے پاس ہیں. تو اس سلسلے میں پاکستان میں بھی ایک کیس چلا اور شہزاد اکبر صاحب نے ان کا نام انٹرپول میں ڈلوا دیا تھا. تو یہ پاکستان میں بھی مطلوب ہیں. تو اب اچانک سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھتے ہیں. جو کل فلم چلی ہے اس کا پس پردہ حقائق کیا ہیں پہلے وہ جانتے ہیں. کچھ ماہ پہلے اچانک سے ان کا نام انٹرپول کی لسٹ سے خارج کر دیا جاتا ہے. پاکستانی حکومت ان کا نام انٹرپول سے خارج کر دیتی ہے اور پھر وہ کل رات ٹی وی پہ آ جاتے ہیں اور وہ ٹی وی پر آ کر یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب پر جو الزام ہے توشہ خانہ کی گھڑی کا، وہ گھڑی کا خریدار میں ہوں. اب پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ اگر یہ صاحب وہ خریدار ہیں تو پچھلے 6 مہینوں سے سامنے کیوں نہیں آئے؟ اور اگر پچھلے 6 مہینوں سے سامنے نہیں آئے تو انٹرپول کی لسٹ میں سے ان کا نام خارج ہوتے ہی یہ کیسے سامنے آ گئے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اچانک سے کیسے ان کو یاد آ گیا کہ مجھے بتانا چاہیے، اور وہ بھی جیو نیوز پر، باقی کہیں نہیں آیا آج تک یہ. اور ایک مفرور بندہ، ایک مطلوب بندہ آ کر بیان دیتا ہے اور پاکستان کے بڑے بڑے صحافی اس کو سچ مان لیتے ہیں، اس پہ یقین کر لیتے ہیں. ویسے یقین کر بھی سکتے ہیں. جو شخص نواز شریف کی بیماری پر، فضل الرحمان کی دینداری پر، آصف زرداری کی ایمانداری پر یقین کر سکتا ہے تو وہ ان پر بھی یقین کر لے گا. لیکن یہاں یہ لوگ پھر سے فلوپ ہو گئے ہیں. اسکرپٹ رائٹر فلوپ ہو گیا. لگتا ہے پیسے پورے نہیں دیے تھے. جس نے بھی یہ ساری اسکرپٹ تیار کی تھی ان کو پورے پیسے نہیں دیے تھے. اچھا، یہاں اسکرپٹ رائٹر کی ایک اور کارستانی دیکھیے کہ عمر فاروق صاحب فرما رہے ہیں کہ $5 ملین کی گھڑی تھی جو کہ میں نے $20 ملین میں خریدی. ایڈے تسی سخی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. مطلب کہ حاتم تائی کی قبر کو لات مار دی اس بندے نے. ایسے دور میں اتنا بڑا سخی انسان ہم کہاں ڈھونڈیں گے جو $5 ملین کی گھڑی $20 ملین میں خریدے. بھائی واہ، سبحان اللہ.
اور دوسری بات خریدی کس شخص سے ہے؟ شہزاد اکبر صاحب سے، جنہوں نے ان کا نام انٹرپول لسٹ میں ڈلوایا۔ اس شخص سے یہ گھڑی خرید رہا ہے اور $15 ملین زیادہ دے کر۔ کوئی عقل کا مارا ہی اس پر یقین کر سکتا ہے۔ اور گھڑی کے بیچنے پہ ایک بہت بڑا اعتراض اٹھایا جا رہا ہے نون لیگ کی جانب سے کہ وہ گھڑی بیچنی کیوں نہیں چاہیے تھی۔ عمران خان صاحب نے توشہ خانے سے لی، اب ان کی مرضی، وہ بیچیں توڑیں رکھیں، وہ ان کی مرضی ہے۔ لیکن نون لیگیوں کا اعتراض دیکھیے، ماشاءاللہ سے اتنے اسلام پسند ہیں کہ چونکہ اس گھڑی پہ خانہ کعبہ بنا ہوا تھا تو اس گھڑی کو بیچنا جائز نہیں تھا، لیکن خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر خانہ کعبہ کی قسم دے کر جزیز کو خریدنا وہ عین عبادت تھا، اس کا ثواب حج کے برابر ملا ان کو۔ خانہ کعبہ جس چیز پہ بنا ہوا ہے وہ چیز بیچ نہیں سکتے، لیکن خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھ کے جو ہے آپ ججز خرید سکتے ہیں، آپ 2 نمبریاں کر سکتے ہیں۔ وہ اقبال نے انہی جیسے لوگوں کے لیے کہا تھا کہ ہم نے احرام میں لپٹے ابلیس دیکھے ہیں۔ اور اب اس گھڑی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ گھڑی ہے کیا جس پہ یہ الزام لگا رہے ہیں؟ جو یہ الزام لگا رہے ہیں اس گھڑی کا، یہ والی گھڑی کہ بھائی دنیا میں ایسی صرف ایک ہی گھڑی ہے، اس کا یہ الزام لگا رہے ہیں۔ تو اس گھڑی کی حقیقت ہے کیا؟ انسٹاگرام پر ایک پیج ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو، اسٹائل آؤٹ واچز۔ آپ اس میں تھوڑا نیچے جائیں گے تو یہاں آپ کو یہ گھڑی نظر آ جائے گی، اور دیکھ لیجئے گا جو توشہ خانہ کی گھڑی، یہ لوگ جو کل جیو نیوز پہ جو گھڑی چلائی گئی ہے وہ، اور یہ ایک گھڑی ہے۔ اور اس کے بعد میں نے یہاں ان کا کانٹیکٹ ہے انسٹاگرام کا اور ای میل کا، میں نے ان کو انسٹاگرام پہ بھیجی کہ یہ گھڑی اویلیبل ہے یا نہیں۔ اور یہ گھڑی جو ہے اس کی پوز دیکھیں آپ، یہ سپتمبر 2019 کی ہے جب انہوں نے ڈالی تھی، اور ساتھ میں لکھا ہوا تھا کہ سولڈ، یعنی یہ بک چکی ہے۔ میں نے پھر میسج کیا، اس گھڑی کی تصویر بھیجی اور ساتھ میں میسج کیا کہ یہ اویلیبل ہے یا نہیں، تو ان کا جواب آیا کہ 3 سال پہلے بک چکی ہے۔ تو جو گھڑی 3 سال پہلے بک چکی ہے وہ انہوں نے، جناب نے کل رات کو جو دکھائی ہے، تو انہوں نے عمران خان صاحب سے کیسے خریدی جب وہ 3 سال پہلے بک چکی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اپنے آپ میں۔ اور توشہ خانہ کا قانون کیا کہتا ہے؟ توشہ خانہ کا قانون یہ ہے کہ وزیر اعظم، صدر مملکت یا کوئی بھی وزیر جاتا ہے تو باہر ملک سے ان کو تحفے ملتے ہیں، یہاں تک کہ آرمی چیف بھی جاتے ہیں تو ان کو بھی تحفے ملتے ہیں، تو وہ سب تحائف توشہ خانہ میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر سیکرٹری جو ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، جس کے یہ ذمہ داری ہے، وہ اس کی قیمتوں کا تعین کرتا ہے، ایک بجٹ ہوتا ہے اس کا باقاعدہ، اس کے مطابق اس کا تعین کرتا ہے۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت سے پہلے یہ قانون تھا کہ جتنے کی چیز ہے آپ اس کا 20% ادا کر کے وہ چیز رکھ سکتے ہو، سوائے گاڑیوں کے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نہیں رکھ سکتے، جن میں یہ گاڑیاں ہیں۔ باقی چیزیں آپ مثال کے طور پہ اگر 100 روپے کی چیز ہے تو آپ 20 روپے ادا کر کے وہ چیز اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اور جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے یہ قانون 20% سے بڑھا کر 50% پہ کر دیا، یعنی اب اگر 100 روپے کی چیز ہے تو وہ آپ 50 روپے دے کے خریدو گے، پہلے 20 روپے اب 50 روپے۔ اور توشہ خانہ کے قانون کے مطابق 30,000 تک کی مالیت کی کوئی بھی چیز ہوگی تو وہ جس شخص کو ملی ہے وہ بنا رقم ادا کیے رکھ سکتا ہے۔ 30,000 تک کی چیز اس بندے کی ہوگی، جو بھی تحفہ ملا وہ شخص رکھ سکتا ہے، اور 30,000 سے اگر اوپر کی ہے
تو پہلے 20 اور اب 50% دے کر ادا کرنا ہوگا. تو عمران خان صاحب نے یہ سب کیا. ان کے پاس ثبوت موجود ہیں, دستاویزات موجود ہیں, سب کچھ ان کے پاس موجود ہے. اور انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ یہ عمر فاروق صاحب ہیں اور جنگ اور شاہ خان صاحب زادہ, ان پہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ یو اے ای اور برطانیہ میں بھی قانونی کارروائی کی جائے گی. عمران خان صاحب نے اب ٹویٹ کی کہ بس بہت ہو گیا, انف از انف. میں جنگ گروپ پہ اور وہ جو اینکر بیٹھے ہوئے تھے شاہ زیب صاحب, ان پر قانونی کارروائی کروں گا, اور ساتھ میں عمر فاروق صاحب پر بھی, نہ صرف پاکستان میں بلکہ یو اے ای اور برطانیہ میں بھی. اور انہوں نے آگے لکھا کہ مجھ پر جو ہے بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک خطاب میں بھی جو وہ لانگ مارچ سے کرتے ہیں, اس میں انہوں نے کہا کہ میرے پاس سارے دستاویزات موجود ہیں, میں نے جو ہے توشہ خانہ سے جو چیز خریدی وہ اسلام آباد میں بیچی. اس چیز کا بھی ان کے پاس ثبوت موجود ہے کہ یہ گھڑی دبئی میں کسی کو نہیں بیچی گئی, یہ اسلام آباد میں بیچی گئی ہے. تو اس کا بھی اب اگر عمران خان صاحب کے پاس ثبوت ہے تو وہ پیش کر دیں گے عدالت میں. لیکن ایک بات ہے کہ 3.5 سال تک وہ وزیر اعظم رہے. ہر سال اربوں روپے کا بجٹ ان کے ہاتھوں بنتا تھا, اربوں روپے ان کے ہاتھوں آتے اور جاتے تھے, لیکن ان کو چوری کرنے کے لیے چند کروڑ کی گھڑی ملی. واہ. اور 3.5 سال وزیر اعظم رہنے کے بعد ان کے جو مخالفین ہیں وہ 6 مہینوں میں صرف ایک گھڑی ڈھونڈ پائے, تو یقیناً عمران خان صاحب ایماندار انسان ہیں. 6 مہینے میں وہ ایک گھڑی کا ہی رٹا لگاتے گئے, اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور نہ اہل بھی کروا دیا. لیکن وہ نہ اہلی کب تک کی, ایک ٹرم کی, جو وہ میاں والی سے نہ اہل ہوئے. باقی وہ جتنے ضمنی الیکشن جیتے سب کچھ ابھی کرم کا جیتے, وہ سب وہاں اہل ہیں, آگے آنے والے الیکشن میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. تو میری نون لیگ والوں سے گزارش ہے کہ اگر بیانیہ بنانا ہے اور جھوٹ بولنا ہی ہے تو تھوڑا ڈھنگ کا تو بولیں, تھوڑا اچھے سٹائل میں تو بولیں. آج مریم نواز صاحبہ, مجھے ان کا ٹویٹ پڑھ کے بڑی ہنسی آئی اور بہت مزہ بھی آیا. عمران خان صاحب نے یہ جو ٹویٹ کیا انف از انف والا, اس کو ری ٹویٹ کر کے لکھتی ہیں, کوٹ کرتی ہیں کہ اب ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں, رسیدیں نکالیں. یہ رسیدیں جب پڑھی میں نے نا تو میری ہنسی نکل گئی. کیوں؟ کیونکہ جو فیملی رسیدوں کی وجہ سے نااہل ہوئی ہے وہ رسیدیں مانگ رہی ہے. اور آگے لکھتی ہے پاکستان کا سب سے بڑا چور ثابت ہو گیا دوسرے کو چور کہنے والا. آپ کی فیملی تو انٹرنیشنل چور ثابت ہو گئی ہے. مطلب برطانیہ میں لوگ پاکستان سے پڑھائی کرنے جاتے ہیں, ڈگری لیتے ہیں, انجینئرنگ کی, میڈیکل کی, وغیرہ وغیرہ, بزنس کی, ہر چیز کی ڈگری لے کے آتے ہیں. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب برطانیہ گئے اور چوری کا سرٹیفکیٹ لے کے آ گئے. اور ایسے لوگ جو دوسروں پہ جو ہے چوری ہونے کا تانا مارتے ہیں. تو مریم نواز صاحبہ, عمران خان صاحب سے تو آپ نے رسیدیں مانگنی, لیکن جن فلیٹس میں آپ نے بیٹھ کر یہ ٹویٹ کیا ہے ان فلیٹ کی رسیدیں کب دے رہی ہیں؟ ان کی رسیدیں تو آپ نے عدالت میں جمع نہیں کرائی, بلکہ جب آپ سے رسیدیں مانگی گئی, ایک دفعہ آپ نے کیلبری فونٹ لے آئے, ایجاد ہونے سے پہلے ہی وہ آپ لے آئیں 2005-6 میں, اور اس کے 1 سال بعد وہ ایجاد ہوا ہے ماشاءاللہ. اور پھر جب دوبارہ رسیدیں مانگی گئی قطری خط پیش کر دیا.
تو رسیدیں مانگنے سے پہلے رسیدیں دے بھی دیں، میڈیکل رپورٹس دے بھی دیں، لیکن آپ دیں گے نہیں کیونکہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ حرام کمائی کی کوئی رسید موجود نہیں ہوتی، جو حلال کماتا ہے، جو حلالی ہوتا ہے، اس کے پاس ہر چیز کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو فلم تو فلوپ ہو گئی، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے حاجی صاحب کے پاس جتنے کارتوس تھے، جتنے بوم تھے، انہوں نے پھینک دیے، انہوں نے چلا دیے۔ اب ان کے پاس یہی عمر فاروق اور طرح طرح کے ستلی بوم ہی بچے ہوئے ہیں جو چھس ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اس کا فیصلہ بھی جلد ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون گمراہ ہے۔ اللہ حافظ۔